نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 70 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان باغات، ان جنتوں میں بہترین حوریں ہوں گی، حسان بہت ہی حسین و جمیل ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو اپنے خیموں میں رہیں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان سے پہلے یعنی ان جنتیوں سے پہلے کوئی انسان اور کوئی جن ان کی قربت، ان سے مباشرت نہیں کیا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اس حال میں کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیوں پر، ہرے رنگ کے جو تکیے اس پر، اور عمدہ ریشم کے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، مبارک ہے آپ کے رب کا نام، برکتوں والا ہے، جو عظمتوں والا رب ہے اور احسان کرنے والا رب ہے۔ فیہن خیرات، ای خیرات خیرات فخففت وقرئ خیرات علی الاصل والمعنى فاضلات الاخلاق حسان الخلق فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فیہن، ان باغات میں، ان جنتوں میں، خیرات خیرات، ایسی عورتیں ہوں گی جو خیر اچھی ہوں گی، نیک ہوں گی، حسان اور حسین و جمیل ہوں گی۔ اصل میں خیرات خیرات تھا، خیر کے معنی نیک، نیکی کرنے والا، اچھا۔ اب اس کو مخفف کیا گیا، یعنی تشدید نکال دی گئی، خیرات بنا دیا گیا۔ بعض لوگ خیرات بھی پڑھے، معنی فاضلات الاخلاق، یعنی عمدہ اخلاق والی ہوں گی، اچھی سیرت والی ہوں گی۔ حسان الخلق، اچھی صورت والی بھی ہوں گی، حسن صورت حسن سیرت دونوں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، ای مخدرات، یعنی ایسی حوریں ہوں گی جو پردہ نشین ہوں گی۔ ای امرأۃ، یقال کہا جاتا ہے امرأۃ قصیرہ و مقصورہ، قصیرہ فاعل اور مفعول دونوں وزن پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی عورت جو پردہ نشین ہو، پردے میں رہنے والی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پردے میں رہنا جنتی حوروں کی پہچان ہو رہے ہیں۔ الخیام من الدر، قیل القیام، کہا گیا کہ خیام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ من الدر المجوف، موتیوں میں رہنے والے، جیسا کوئی ہیرا یا کوئی موتی سی پی میں رہتا ہے تو سی پی میں رہنا اس کی خوبصورتی اور اس کی حفاظت کی نشانی، تو اسی طرح نیک اور پاکیزہ عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردے میں رہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان قبل اصحاب الجنتین، اصحاب جنت، جنتیوں سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے کوئی انسان کوئی جن ان کو نہیں چھوا ہوگا، ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، اس حال میں کہ وہ جنتی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی رفرف، یعنی تکیوں پر، قیل ہوا کل ثوب عریض، ہر چوڑے کپڑے کو رفرف کہا جاتا ہے، وقیل اور کہا گیا البسائد، یعنی تکیوں پر ڈیگ لگا کے بیٹھیں گے، خضرین، ایسے تکیے جو ہرے ہوں گے، ہرے رنگ کے، ہرا رنگ جنتی رنگ ہے انہیں، وعبقریین، حسان، اور خوبصورت ریشم کے بچھونوں پر ڈیگ لگا کر بیٹھیں گے، تکیوں پر ریشم کے خوبصورت ہرے رنگ کے تکیوں پر ڈیگ لگا کر بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِنَّمَا تَقَاصَرَتْ صِفَاتُ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ عَنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى قِيلَ وَمِن دُونِهِمَا، اور یقیناً ان دو جنتوں کے صفات کم ہوں گے پہلے والی دو جنتوں سے۔ پہلے مقربین کی جنتوں کا ذکر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کم درجے والے جو جنتی ہے اصحاب الیمین، ان کے لیے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں سے کم درجے کی دو جنتیں ہوں گی، یہاں تک کہ کہا گیا وَمِن دُونِهِمَا لِأَنَّ مدہامتان کیا ہے؟ سیاہ رنگ کی جنت، یہ ذواتا افنان سے کم ہوں گے، مختلف قسم کے رنگ کی جنتیں ہوں گی۔ نضاختان، یہ تجریان سے کم درجے کی ہو رہے ہیں، دو چشمے یہ جنتوں میں بھی ہیں وہ جنتوں میں بھی ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ مقربین کی جو جنت ہے وہاں جو چشمے بہنے والے ہوں گے، اور یہاں جو چشمے ہوں گے اس کے فوارہ ہوں گا، فوارہ میں تو پانی کم رہتا اس، مطلب اس کے حساب سے، درجے کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رکھیں گا۔ ایسا نہیں کہ جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتا رہا وہ ایمان والا، وہ جنتی، اور جو زندگی بھر نافرمانی کرا لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔ جنت میں بھی درجات ہیں، 100 درجے ہوں گے۔ فاکہہ دون کل فاکہہ، اب یہاں پر مقربین کی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا من فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی مقربین کو جو دو جنتیں دی جائیں گی اس میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اصحاب الیمین عام جنتیوں کے متعلق یہ فرما رہا ہے فیہما فاکہۃ، اس میں میوے ہوں گے، ان کو ہر قسم کے میوے کے دو قسمیں دیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں خالی میوے کا ذکر ہے۔ وکذالک، اسی طرح حوروں کی صفات، ان کو جو حوریں دی جائیں گی وہ الگ رہیں گی، ان کو جو دی جائیں گی وہ الگ ہوں گی، ان کے جو بچھونے وغیرہ ہوں گے یا تکیے ہوں گے ان کے رنگ اور اس کی کیٹیگری، اس کی کوالٹی الگ الگ رہیں گی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام کیا ہی مبارک برکتوں والا ہے، آپ کا رب عظمتوں والا ہے، جلال والا ہے، اور اکرام والا ہے، اکرام یعنی عطا کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اولیاء ہی اپنے اولیاء پر مہربان ہے انعام کے ذریعے۔ روا جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ سورۃ الرحمن، نبی پاک علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے، فقال، بس آپ نے کہا ما لی اراکم سکوتا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو خاموش دیکھ رہا ہوں، الجن کانوا احسن منکم، جنات تم سے زیادہ اچھا جواب دینے والے تھے، ما اتیت علی قول اللہ فبأی آلاء ربکما تکذبان الا قالوا ولا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک الشکر۔ حضور جب جنات کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کی حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں پہنچا فبأی آلاء ربکما تکذبان پر، مگر جب بھی میں یہ آیت پڑھا تو ان جنات نے کہا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، اے جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس وقت جب یہ آیت سنے جنات، ایمان والے جنات، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، تیرے نعمتوں میں سے کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلائیں گے۔
تیری کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے. فلک الحمد، تیری ہر نعمت کو ہم مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے اور تیرے لیے ہی شکر ہے. تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ یہ جب یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ان آیتوں کی تلاوت ہو اور نماز کی حالت میں نہ ہو، عام حالت میں ہو، تو یہ کہیں ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، نہیں جھٹلاتے. تیری ہر نعمت کو، تمام نعمتوں کو ہم مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تیرے لیے تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے. وَقُرِّرَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ 31 مرة. اس آیت کی تکرار آئی ہے، اس آیت کو دہرایا گیا ہے اس سورہ میں 31 مرتبہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذکر ثمانیۃ منها عقب آیات فیہا تعداد عجائب خلق اللہ وبدائع صنعہ ومبدأ الخلق ومعادہم. ان میں سے 8 آیتوں کو 8 مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا گیا، ان آیتوں کے بعد جس میں اللہ کی تخلیق کے عجیب و غریب چیزوں کو شمار کیا گیا. زمین اور آسمان پیدا کیا اللہ تعالیٰ، کئی جو حیرت انگیز چیزیں، چاند سورج کو پیدا کیا، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کی کاریگری کی عمدہ کاریگری کا ذکر ہے. وہ مبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا کا، مخلوق کی جو ابتدا ہے اس کا ذکر ہے، اور ان کے حشر کا، ان کی آخرت کا ذکر ہے، مبدأ اور معاد کا ذکر ہے. ثم 7، پھر 7 مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا گیا. ان میں سے ان آیتوں کے بعد اس آیت کو ذکر کیا گیا جس میں جہنم کا ذکر ہے اور اس کی سختیوں کا ذکر ہے. علی عدد ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی تعداد کے مطابق ہو رہا ہے. جہنم کا عذاب اور اس کی شدت کا ذکر 7 آیتوں میں آیا ہے. ان 7 آیتوں کے بعد 7 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہو رہا ہے، کیونکہ جہنم کے دروازوں کی تعداد بھی 7 ہے. وبعد هذه السبع 8 فی وصف الجنتین. ان 7 مرتبہ ذکر کرنے کے بعد 8 مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا گیا جنت کے ذکر کے بعد ہو رہا ہے، 2 جنتوں کی صفات کو بیان کرنے کے سلسلے میں اور جنتیوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے سلسلے میں. کیونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں تو جنت کا ذکر بھی 8 آیتوں میں آیا ہو رہا ہے، اور 8 آیتوں کے بعد اس آیت کو ذکر کیا گیا، ہر آیت کے بعد. وثمانیۃ اخری، اور دوسرے جو 8 ہیں جس کے بعد جس کا للجنتین، ان 2 جنتوں کے لیے ہے جو مقربین کی جنت سے کم درجے کی جنت ہوں. فمن اعتقد الثمانیۃ الاولی وعمل بموجبها، جو پہلی 8 کا عقیدہ رکھے گا، یقین کر لے گا اور اس کے موجب پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یعنی جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنت. تو جو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے گا تو اس کے لیے جنت کے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دیں گے. وہ اغلقت عنہ ابواب جہنم، اور اس سے جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ منہا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو سورۃ الرحمن انتہائی اہمیتوں اور برکتوں والا سورہ ہے. الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ واقعہ سے تفسیر کا ہم آغاز کریں گے.